شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں دن کی دعا امام معصوم علیہ السلام یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین، کہ اے پروردگار مجھے اس دن یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما، کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما، افشاء السلام سلام میں پہل کرنے کی توفیق عنایت فرما یا بآواز بلند سلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، وصحبت الکرام اور کرامت والے لوگ، عزت و شرف والے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگوں سے صحبت اختیار کرنے کی توفیق اور ان کی صحبت مجھے عنایت فرما، بطولک یا ملجأ العاملین، اے پروردگار تجھے اپنے انعام کا واسطہ، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یوں روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ من دعا بھی، جو شخص بھی 8ویں دن ماہ رمضان کی اس دعا کو تلاوت کرے گا، رفع عملہ بعمل الف صدیق، کہ پروردگار عالم اس کے عمل کو 1000 صدیق افراد کے اعمال کی طرح سے بلند کرے گا اور اپنی بارگاہ میں اسے شمار کرے گا، کہ اس آج کے دن 8ویں روزے کے دن 8ویں رمضان المبارک کے دن اس دعا کی تلاوت کرنے والے کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار اس کے عمل کو 1000 صدیقین کے عمل کے برابر تولتا ہے۔ اب 7 دن یعنی پچھلے 7 جو دروس ہیں یا پچھلی 7 دعائیں ہیں، ان 7 دعاؤں کے اندر اگر آپ غور کریں تو بندے اور رحمان کے جو آپس میں جو تعلق ہیں اور ان کا واسطہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی پروردگار عالم کے ذکر دائمی کی توفیق کو طلب کیا جا رہا ہے، کبھی اس کی رحمت کو مانگا جا رہا ہے، کبھی اس کے غضب سے دوری کی التجا کی جا رہی ہے، کبھی نیک کاموں کی توفیق حاصل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے، کبھی اس کے صیام و قیام پر انسان طاقت طلب کر رہا ہے پروردگار عالم سے۔ آج کے دن جو دعا ہے تعلیم فرمائی امام معصوم علیہ السلام نے، اس دعا میں بندے کا دیگر بندگان خدا سے جو تعلق ہے اسے استوار اور اسے مضبوط کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یعنی جو عنوان ہے اس دعا کا وہ یوں ہے۔ 4 چیزیں ہیں کہ جو اس دعا کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یتیم پر رحم کیا جائے، یتیم پر رحم کرنا۔ نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلانا یا کھانا کھلانا، اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے اس دعا کے اندر، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور سلام میں پہل کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کو اختیار کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یتیم قرآن کریم کے اندر یوں ہے کہ کہیں پر سورہ کے اندر یوں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یاد رکھو کہ یتیم پر قہر نہ ڈھانا، یتیم کو دھتکارنا نہیں، یتیم کو غضب اور غصے کے ساتھ دور نہ کر دینا، بلکہ اس کا خیال رکھنا، اس پہ دست شفقت پھیرنا۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، امام معصوم علیہ السلام معصوم کی یہ حدیث ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے دراصل وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے شکم میں یتیم کا مال نہیں ڈالا بلکہ آگ ڈالی ہے۔ ایتام اور یتامہ کے اعتبار سے، یتیموں کے اعتبار سے بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہماری شریعت کے اندر۔ ایک واقعہ ہمیں یوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک یتیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا اور پہنچ کر کہتا ہے کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں ناتوان ہے، کمزور ہے، وہ کام کر نہیں سکتی، میری بہن سرپرست نہیں رکھتی کہ جو اس کی کفالت کرے، خدا نے جو چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آنے والا ایک یتیم بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، اس کی جو عنایت کردہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان میں سے کچھ مجھے اطعام کریں، اس میں سے کچھ مجھے کھلائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بہت محزون ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بہت سیڈ ہوئے، اور رسول نے فرمایا تم نے کتنے اچھے انداز میں بات کی ہے اور تم نے کتنے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اپنا مطلب پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد رسول نے جناب بلال حبشی کو صدا دی اور اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ ازواج کے کمروں میں سے جو کچھ تھوڑا بہت ہو سکے وہ کھانے کے لیے لے آؤ۔ جناب بلال حبشی تشریف لے گئے، ایک کٹورا بھر کے لے کر آئے کھجوروں کا، اور اس کٹورے کے اندر کل 21 کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کھجوریں نکال کر اس یتیم بچے کے ہاتھ پہ رکھی، اس کی ہتھیلی پہ رکھی 7 کھجوریں، اور باقی جو 14 کھجوریں بچ گئیں، یہ 14 کھجوریں بھی 7 کر کے اس بچے کو دیتے گئے رسول، عنایت کرتے گئے، عطا کرتے گئے، اور یہ فرماتے گئے کہ یہ 7 تیری والدہ کے لیے، اور یہ آخری جو 7 بچی ہیں یہ تیری بہن کے لیے، لے جا۔ اب جب یہ بچہ خوشی سے یہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر رسول کی بارگاہ سے باہر نکلنے لگا تو جناب معاذ آئے، اور جناب معاذ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال کیا ہے اور اسے کچھ کھجوریں عطا فرمائیں۔ یہ دیکھ کر جناب معاذ نے اس کے سر پر، صحابی رسول نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت اور محبت سے، اور کچھ الفاظ تسلی کے اس بچے کو دینے لگے، اور اسے تسلی دینے لگے کہ دیکھ رسول ہیں، ہم ہیں، تیرا خیال کریں گے، فکر نہ کرنا۔ جیسے وہ بچہ چلا گیا تو رسول نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا یہ رویہ اور یہ سلوک، اچھا سلوک اس یتیم بچے کے ساتھ دیکھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور یاد رکھنا پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے شفقت سے، محبت سے، تو اس کے ہاتھوں کے نیچے، اس کی ہتھیلی کے نیچے، اس یتیم کے سر پہ موجود جتنے بال ہیں، اس کا ہاتھ اس بچے کے سر سے گزرتا ہوا جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں، ہر ایک بال کے عوض پروردگار عالم اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور اسے جنت الفردوس کے اندر بلند مقام اور اسے عزت اور شرف والا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جنت میں، ایسے 2 انگلیاں اپنی بیان کی اور اسے مشاہدہ کرواتے ہوئے فرمایا کہ ایسے ہوں گے، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ ان 2 انگلیوں کی طرح سے ہوں گے جنت میں، اتنا قریب ہوں گے، اتنا قریب ہوگا یتیموں کی کفالت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں۔ تو جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ رسول کے ساتھ جنت میں ہو، اور جو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم تھے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جس ابو طالب علیہ السلام نے کی، کیا وہ جنت میں نہیں ہوں گے؟ یقیناً رسول کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی جنت میں ہیں۔ لہٰذا کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب آ جائیے کھانا کھلانا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگارہ تو مجھے اس دن میں یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور دوسرا کیا، اطعامت طعام، اور مجھے کھانا کھلانے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ کھانا کھلانا
بلاؤں کو رد کرنے کے لیے، رد بلا کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اتنا سریع عمل ہے، اتنا تیز عمل ہے، تیر بہدف عمل ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت تیزی کے ساتھ اس کی بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں اس سے دور ہوتی ہیں. کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، سلام کرنے میں پہل کرنا، آگے بڑھ کر سلام کرنا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کی انا آڑے آ جائے، مگر یہ ہے کہ جب انسان کا سٹیٹس اور اس کا ایک سٹینڈرڈ اور خود اس کا ایک برانڈ ہونا یہ آڑے آ جائے تو وہ کیوں کسی کو سامنے سے سلام کرے گا. ہمارا معاشرہ ہے بھی اس طریقے کا کہ اگر کوئی شریف انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کسی دوسرے شریف کو، لیکن چونکہ وہ پیسے والا ہے، اس کو اگر سلام کرنے میں پہل کروں گا تو چونکہ ہماری سوسائٹی عجیب و غریب نارمز بنا چکی ہے اور عجیب و غریب ہمارے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز اور ٹرینڈز بن چکے ہیں کہ اگر کسی مالدار کو سلام کیا ہے کسی کم مالدار شخص نے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے مال کی وجہ سے سلام کر رہا ہے. لہٰذا لوگ یہاں پر ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ بھئی میں اگر کسی کو سلام کر لوں گا تو کوئی کیا سوچے گا. انسان کی اپنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے بس. اس کے بعد دنیا کیا سوچتی ہے وہ اس کی بات ہے، اس کی نیت ہے، اس کا اپنا عمل ہے. لیکن ہمیں اپنے معاشرے کے نارمز کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. بہت آسان ہوتا ہے کسی کے لیے یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ دیکھو وہ کسی کی بیجا خاطر تواضع کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اس کے لیے جو الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں وہ تو یہاں اجازت نہیں دیتا ممبر کے یہاں سے ادا کیے جائیں، لیکن نہیں. اور جب خود وہ کسی کے لیے جملہ کہنے والا کسی کی احترام کے اندر، تعظیم کے اندر اسے سلام کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. لہٰذا سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے پروردگار عالم نے تقریباً ساری کے ساری حسنات اور نیکیاں اس کے لیے رکھی ہیں. سلام کا جواب دینے والے کے لیے 1 حسنہ ہے اور جو سلام میں پہل کرنے والا اس کے لیے 99. اب ایک تو یہ ہو گیا کہ کھانا کھلانا یہ توفیقات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. سلام میں پہل کرنا کھانا کھلانے والے کے لیے خود چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے پروردگار عالم اس پر، یعنی اللہ اپنے آپ پر، خود پر یہ حق سمجھتا ہے اس شخص کا کہ جو کسی مومن کو کھانا کھلائے. کیا حق سمجھتا ہے؟ کہ جو کسی مومن کو دنیا میں کھانا کھلائے پروردگار اس شخص کو جنت میں کھانا کھلائے اور غذا کھلائے. تو جنت میں کھانا کھلانے کے لیے پروردگار عالم کو اس شخص کو پہلے جنت بھیجنا پڑے گا. جب وہ جنت جائے گا تو اسے کھانا کھلایا جائے گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلا رہا ہے وہ جنت میں بھی جائے گا، اور جنت میں جب جائے گا تو رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ میں اسے جنت کی غذا کھلاؤں گا جو دنیا میں میرے کسی مومن بندے کو غذا کھلاتا ہے. اب کھانا کھلانے والے تو بہت ملیں گے آپ کو اس دنیا کے اندر، مگر ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس نے اس طرح سے کھانا کھلایا کہ روٹیاں دیں، اور جو روٹیاں ان کے گھر سے گئی ہیں تو آسمان سے آیت قرآنی نازل ہوئی ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی دعاؤں کو نازل کرواتا ہے. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام، پنجتن پاک علیہ السلام، رسول اور اولاد رسول، مولا کائنات امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ اپنا کھانا دیتی ہیں، یہ ہستیاں یتیمن و مسکینن و اسیرا، تو یہ بارگاہ الہی سے سورہ نازل کروا لیتی ہیں. ان کا عمل اتنا خالص ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کیسے ہوں گے وہ کھانا کھلانے والے کہ جو کھانا کھلا کے آیات قرآنیہ نازل کروا لیں؟ کیسے ہوں گے وہ کھانا کھلانے والے؟ لہٰذا پروردگار عالم نے کھانا کھلانے کا حکم دیا اپنے بندوں کو، اور اس کے بعد مثال رکھ دی کچھ ایسے کھانا کھلانے والوں کی کہ جن سے بڑے کھانا کھلانے والے اس دنیا کے اندر نہیں ملیں گے. لہٰذا انسان کتنا بھی کھانا کھلا لے اتنا بڑا نہیں بن سکتا جتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام عظیم ہیں کہ ان کے لیے تو آیت قرآنیہ نازل ہو گئی. لہٰذا کبھی انسان اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں نے
اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا یا میں روزانہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. پروردگار عالم کا فضل ہے ہر انسان پر کہ جو انسان نیکی کر پاتا ہے. سلام میں پہل کرنا انسان کے غرور اور تکبر کو توڑ دیتا ہے, اس کے غرور کو تکبر کو توڑ دیتا ہے. لہٰذا سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور کیا صحبت الکرام, اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے, نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے گا تو کیا ہوگا, بالآخر وہ نیک لوگوں جیسا ہو جائے گا. مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اچھے لوگوں سے دوستی کرو تاکہ ان جیسے ہو جاؤ, اور اگر برے لوگوں سے دوستی کرو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے. لہٰذا تم جیسا بننا چاہتے ہو ان جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرو. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اچھے دوست عنایت فرما, اور جو اچھے دوست تو نے ہمیں دے رکھے ہیں ان کی دوستی ہمارے ساتھ برقرار فرما, ان کی دوستی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین ہیں انہیں کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما, اور اپنی رحمتوں کا مرکز ہم سب کو قرار فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.